बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब ने बहुत ही जारहाना खिताब किया है। मोहसिन नकवी साहब ने आईजी पंजाब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की थी, उन्होंने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर दिया है और इमरान खान साहब का मानना यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा थी और झूठ बोला गया है। चीज़ें आपस में जो है वो मिल नहीं रही हैं, लेकिन बनाने की कोशिश की गई है। टॉर्चर हुआ है, तशद्दुद किया गया है जिले शाह पर, लेकिन उसको एक एक्सीडेंट बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने बहुत ही सख्त अल्फाज में आज तकरीर की है और जो है वो 4 लोगों से इस्तीफा मांगा है। 4 लोगों से कि 4 लोग इस्तीफा दें। और इसके अलावा उन्होंने कल एक बड़ा ऐलान भी किया है इमरान खान साहब ने, और इसके साथ साथ जो है वो जुडिशरी से भी एक बड़ा मुतालबा किया है। तो एक तो पहले ये देख लेते हैं कि इमरान खान साहब की तकरीर इतनी अग्रेसिव क्यों थी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुतालबात उन्होंने किए हैं, और साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कौन से क्वेश्चंस अनएड्रेस्ड रह गए हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसका पता नहीं चल रहा, जिसके बारे में वो बता नहीं रहे, और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद कड़ियां में लाकर देखें तो चीजों का पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी मोहसिन नकवी साहब की चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद जो उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा, यानी शुरू यहां से किया कारकुनों का शुक्रिया अदा करने के बाद, कि ये साइकोपैथ जिस तरह का जुल्म करा रहा है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। साइकोपैथ का लफ्ज उन्होंने काफी दफा इस्तेमाल किया आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कहा कि जो जुल्म हो रहा है, जो जबर किया जा रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी जो जरदारी का बगल बच्चा है, इसको महज इसलिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया है कि वो हमारे खिलाफ था, यानी चूंकि वो हमारे खिलाफ था तो यही इसकी क्वालिफिकेशन थी और इसी वजह से इसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। फिर उन्होंने कहा कि पहले जिले शाह के कत्ल का मुकदमा मुझ पर बनाया गया और आज कह दिया है कि एक्सीडेंट हो गया है। यानी पहले मुझ पर कत्ल का मुकदमा डाल दिया। भाई, अगर ये एक्सीडेंट था तो फिर मुझ पर कत्ल का मुकदमा क्यों डाला गया इमरान खान के ऊपर? इमरान खान ये कहते हैं। तो उसके बाद जो है वो कह दिया कि आज कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है, और अगर ये एक्सीडेंट है तो फिर कत्ल का मुकदमा मेरे ऊपर क्यों किया गया था? आईजी पंजाब के लिए बड़े सख्त अल्फाज ने इस्तेमाल किया। उनका आईजी पंजाब को शर्म आनी चाहिए, इश्यूज को कवर अप किया जा रहा है। उनका ये जो जिले शाह का कत्ल है इसको कवर अप किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इस सारे मामले की एविडेंस खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान कहते हैं कि जिस तरह मेरे कत्ल की कोशिश हुई और मेरे कत्ल की कोशिश के बाद सारे एविडेंस मिटा दिए गए, ऐसे ही ये एविडेंस भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह, और आगे जाकर उन्होंने कहा कि जिस तरह शहबाज गिल ने एक बात की थी, वही बयान ख्वाजा आसिफ ने दिया और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कोई जो है वो एक्शन नहीं हो रहा। तो वही बात शहबाज गिल ने की और शहबाज गिल पे भी इतना तशद्दुद किया गया कि वो आज तक भी नॉर्मल नहीं हो सका। और इसी तरह से जो है वो बात ख्वाजा आसिफ ने किया, तो क्या ख्वाजा आसिफ के साथ भी वही सलूक किया जाएगा? या ख्वाजा आसिफ के साथ भी वही सलूक होना चाहिए? ये इमरान खान साहब ने कहा है। फिर जैसा कि मैंने कहा कि आज इमरान खान का लबो लहजा बहुत सख्त गुस्से वाला था। तो उन्होंने कहा कि मुआशरे में गैरत और बेगैरती का फर्क होता है। हमारे मुआशरे में जो है वो और महज़ब मुआशरों में गैरत और बेगैरती का फर्क है, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर कहा कि मलंग को मार मार के कत्ल किया और उस पर बेशर्मी से झूठ बोलते हो। इमरान खान जो है वो बार बार ये कहते रहे कि एक शख्स को तशद्दुद करके मार दिया, एक मलंग था, उससे किसी को क्या नुकसान होना था, और उसको जो है वो बेशर्मी से उस पर झूठ भी बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नामालूम अफराद वहां पर बैठकर फैसले करते हैं। ये सारे फैसले नामालूम अफराद करते हैं कि किस पर तशद्दुद करना है, किस पर कैसा तशद्दुद करना है, और किसकी एफआईआर दर्ज नहीं होनी, किसकी कौन सी एफआईआर दर्ज होनी है, फिर किसके एविडेंस मिटाने हैं, क्या करना है, केस को कैसे आगे जाकर चलना है, इश्यूज को कैसे कवर अप करना है। ये सारी बातें नामालूम अफराद बैठकर करते हैं, इमरान खान साहब ने ये कहा। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि 4 लोगों से मैं इस्तीफे का मुतालबा करता हूं। एक, मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा करता हूं। दूसरा, आईजी पंजाब जो है वो इस्तीफा दें। तीसरा, वो कहते हैं, और ये सारे मुतालबात वो इलेक्शन कमीशन से कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तीफा ले चीफ मिनिस्टर से, आईजी से और सीसीपीओ से। उन्होंने कहा कि वही ऑफिसर हैं जिन्होंने 25 मई को हमारे खिलाफ जुल्म किया था, हमारे लोगों पर तशद्दुद किया था, और इन्हीं को दोबारा लगा दिया गया। इनकी यही क्वालिफिकेशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, और इनको दोबारा अहम ओहदे पर और सीसीपीओ के ओहदे पर लगा दिया गया। फिर उन्होंने चौथा जो शख्स का मुतालबा किया, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि साइकोपैथ जो है, ये चौथा शख्स जिसका मुतालबा कर रहा हूं, ये साइकोपैथ है, ये लोगों पर जुल्म और तशद्दुद करके मजा लेता है। ये उन्होंने जो है वो इमरान खान ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इनको मुझसे खौफ क्या है? मुझसे खौफ सिर्फ ये है कि ये इलेक्शन जीत जाएगा। इमरान खान समझते हैं कि मुझसे खौफ ये है कि ये इलेक्शन जीत जाएगा, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं।
پھر عمران خان نے کہا کہ قوم کا مجرم باہر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹی دندناتی پھر رہی ہے. دیکھیں یہ جو مریم نواز عمران خان کو آج کل بہت تنقید کا نشانہ اپنے جلسوں میں بنا رہی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں گیدڑ ہے، بزدل ہے، عمران خان سے بہادری ادھار لے لو، نواز شریف سے تھوڑی سی بہادری عمران خان ادھار لے لیں، اور یہ باتھ روم میں چھپ جاتا ہے، چارپائی کے نیچے چھپ جاتا ہے. یہ باتیں جو عمران خان کے خلاف مریم نواز کر رہے تھے، اس کا میرا خیال ہے جواب ہے جو عمران خان نے آج براہ راست مریم کو نشانہ بنایا اور کہا کہ جو ہے وہ یہ قوم کا مجرم ہے، باہر جا کر بیٹھا ہوا ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اس بات کا تانا مل رہا ہے کہ میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں، اور تو یہ ایک شخص جو ڈر کے باہر جا کے بیٹھ گیا، ملک سے باہر بیٹھ گیا، اس کا جواب کون دے گا. انہوں نے کہا کہ وہ قوم کا مجرم پیسہ لوٹ کے باہر بیٹھ گیا اور یہ ان کی بیٹی جہاں پر دندناتی پھر رہی ہے. پھر عمران خان نے کہا کہ میں خون کے آخری قطرے تک مقابلہ کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو آج ٹی وی آن کر کے دیکھو ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے موقع دے تو ایسے حیوانوں سے حساب لیں گے، یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جبر کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں لوگوں پر، ان کو وہ کہتے ہیں حساب لیا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وکلاء اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا. یہ امپورٹنٹ بات ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت جو ملک کو بچانے کی ذمہ داری ہے وہ عدلیہ کی ہے، یعنی عدلیہ سخت فیصلے دے اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کا حساب لے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ججز کے خلاف بھی کیمپین چلاتے ہیں، یہ مافیا ہیں، مافیا. عمران خان نے کہا کہ ہمارے خلاف کتنی دفعہ فیصلہ آیا، ہم نے تو کسی کے خلاف کیمپین نہیں چلائی، اور یہ ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا تو یہ کیمپین چلانے لگتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی ضلع شاہ کے لیے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بنایا جائے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مطالبہ انہوں نے کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ ضلع شاہ کے قتل کی صحیح طور پر تحقیقات کی جا سکیں. اور ایک اور بڑا اعلان جو عمران خان نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کل 2 بجے انہوں نے ریلی نکالنے کا اعلان کیا، اور صرف ریلی پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، ریلی ایسی ہے جس کی قیادت خود عمران خان کر رہے ہیں. یہ دوبارہ انہوں نے وہیں پر لا کر اس معاملے کو چھوڑا ہے جہاں سے خون خرابے کا آغاز ہوا تھا. اور عمران خان کی ریلی اس دن اگر نہ روکی جاتی تو ہو کر ختم ہو جاتی، لیکن چونکہ یہ ریلی روکی گئی، اب دوبارہ ہو رہی ہے، اب آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو یہ کون سے عقل مند ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ریلی کو تشدد سے روکنا ہے؟ یعنی اس دن آپ نے بہانہ بنا کے جی حیا مارچ ہے، عورت مارچ ہے، اس کا بہانہ بنا کے آپ نے ریلی روک دی، تو کیا اس کے بعد آپ نے تصور کر لیا تھا کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی ریلی نہیں ہوگی؟ اب پھر ہو رہی ہے کل ریلی، اب پھر روکیں، پھر تشدد کریں، پھر لوگوں کو اٹھائیں، پھر ایکسیڈنٹ کا کیس بنائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں اور یہ ہونی ہی ہیں. تو وہ لوگ جو بھولے بادشاہ سمجھ رہے تھے کہ ایک دفعہ تشدد کر کے اس معاملے کو دبا دیں گے، تو وہ میرا خیال ہے وہ لوگ غلطی پر تھے. اور اب کل پھر ریلی ہونے جا رہی ہے اور عمران خان ہی اس کی قیادت کر رہے ہیں. اب دیکھیں عمران خان کے خلاف کل کیا پلان بنایا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہو رہے ہیں. اب آج جو محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ 31 کیمروں کی مدد سے گاڑی ٹریس کی، یہ جو آئی جی صاحب نے بتایا فورٹرس برج پر یہ حادثہ ہوا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں سے حادثہ ہوا وہ کرمنل نہیں تھے، ان سے بس حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مختلف راستوں سے ہوتے اسپتال پہنچایا، تو 31 کیمروں کی مدد سے ہم نے اس کو ٹریس کیا. گاڑی کے مالک جو وہ راجہ شکیل ہیں، یہ پی ٹی اے کے سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں. راجہ شکیل کا یاسمین راشد سے رابطہ ہوا، یاسمین راشد نے ساری بات عمران خان کو بتائی اور پھر راجہ شکیل کو وہاں پہ بلایا گیا. یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا ایکسیڈنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود راجہ شکیل، یاسمین راشد اور عمران خان نے مل کر یہ پلان بنایا کہ یہ قتل جو ہے وہ پنجاب حکومت پہ ڈال دو. اور محسن نقوی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے کہ مجھ پر انہوں نے یہ الزامات لگائے اور الزامات نہیں لگانے چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ الزام لگانا بہت بری بات ہے اور الزامات لگانے سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. پھر زبیر نیازی کا بھی ذکر کیا کہ انہیں بھی کال کی، پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، بہرحال ان کا بھی کال کی گئی. اور کہا کہ دیکھو قتل کا الزام لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ بات ذرا غور سے سنیے گا. محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قتل کا الزام لگانا کوئی ایسی معمولی بات ہے، یعنی ہمارا نام لے لیا گیا، ہماری فیملی بچے نہیں ہیں، ہماری بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارے خاندان نہیں ہے، فیملی نہیں ہے، کیسے آپ نے میرے پر قتل کا الزام لگا دیا؟ تو یہی سوال محسن نقوی صاحب سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ نے عمران خان کے اوپر قتل کا الزام کیسے لگا دیا تھا؟ اس شخص کے جو ضلع شاہ تھا اس کے قتل کا الزام نہ صرف الزام لگایا بلکہ ایف آئی آر کاٹ دی. تو آپ تو ایف آئی آر، وہ تو زبانی الزام لگا رہے ہیں، آپ نے تو ایک ایسا شخص جس کا بقول آپ کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کے باوجود آپ نے اس پر قتل کی ایف آئی آر عمران خان پہ کاٹ دی. اب آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کیوں یہ پرچہ کاٹا گیا ہے، ہمارے خلاف کیوں الزام لگایا گیا ہے. تو آپ نے عمران خان کے خلاف پرچہ کاٹ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بلائنڈ کیس تھا. پولیس اہلکاروں کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے بلائنڈ کیس حل کیا ہے، واہ زبردست.
اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ، اور صحافی نے سوال کیا بھی، اس کا واضح جواب نہیں دیا گیا کہ بھئی آپ نے اس کو گرفتار کیا تھا تو آپ نے کیوں چھوڑا. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے، دیکھیں نا موقف میں فرق کیا ہے. پہلے کہتے تھے کہ ذلت شاہ جو ہے یہ گرفتار نہیں ہوا، یہ تو پرانی ویڈیو. عامر میر صاحب نے خود کہا، میرے پروگرام میں کہا عامر میر صاحب نے، جو وزیر اطلاعات ہے، نگران وزیر اطلاعات، انہوں نے کہا ابھی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرانی ویڈیو ہے یا نئی ویڈیو ہے. یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی ویڈیو ہے. یہ تو اب 24 گھنٹے گزر چکے تھے اس واقعے کو جب یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی کہ یہ پرانی ویڈیو ہے. حالانکہ 24 گھنٹے میں کیا یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ نئی گرفتاری ہے، یہ پرانی گرفتاری ہے. بہرحال یہ کہنے کی پہلے کوشش کی گئی یہ تو پرانی ہے. اب چونکہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے والد کا یہ بیان آ چکا ہے کہ جی مجھے اطلاع کی تھی ذلت شاہ نے کہ جی مجھے پکڑ لیا، پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا ہے اور زمان پاک سے گرفتار کر لیا. اور وہ ایک زہیب کاظمی نامی رپورٹر کی ایک ویڈیو بھی آگئی جو میں نے کل آپ کو دکھائی بھی تھی. تو اب چونکہ مقررہ ممکن نہیں تھا تو اب یہ کہانی بنائی گئی ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ اب ان کو پکڑ کے ہم نے دور لے جا کے چھوڑ دیا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہاں سے اٹھاؤ اور دور لے جا کے چھوڑ دو، تو فورٹرس کے برج پر ان کو لے جا کے چھوڑ دیا. اور بھائی بیچ سڑک پہ پھر کیوں چھوڑ دیا آپ نے، جہاں پہ اس کو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا؟ مطلب یہ عجیب و غریب سی بات ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے کتنے لوگوں کو چھوڑا اور کتنے لوگوں کو پکڑا تھا، اور کیا سب کو چھوڑا یا مختلف جگہوں پہ چھوڑا؟ کیا سب کو آپ نے یہیں پر چھوڑا تھا فورٹرس کے برج پہ یا مختلف مقامات پر چھوڑا تھا آپ نے؟ تو اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور کیا سب کو چھوڑ دیا تھا پھر؟ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے، جو میرا خیال ہے کئی سوال اس میں ابھی بھی اٹھ رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا سوال پھر یہی ہے کہ یہ آپ نے اس کو پکڑا اور پھر کیوں چھوڑا، اور اگر جب پکڑا ہی تھا تو پھر کیوں چھوڑا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا تو پھر آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے بعد اس کا کیا ہوا ہے، اور آپ 2 دن تک جو ہے وہ بلائنڈلی پھرتے رہے اور یہ بلائنڈ کیس تھا. بہرحال یہ صورتحال ہے جی. اب کل عمران خان 2 بجے ریلی نکال رہے ہیں اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم ذلت شاہ کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے اور اس پر پوری طرح سے اس معاملے کو اٹھائیں گے. لیکن کیا کریں کہ ان کے جو والد لیاقت صاحب ہیں وہی اگر کہہ دیں یا وہ بیچارے ہمت ہار جائیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، تو ظاہر ہے کوئی کیا کر سکے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.